بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاحی مواعظ کا جو سلسلہ آپ حضرات کی خدمت میں سلسلہ وار طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، اسی کی ایک کڑی کے طور پر حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ فرمودات اور واقعات پیش خدمت ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط۔ آج کل بازاروں میں پھلوں کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے، آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ ابھی درخت پر پھول بھی نہیں آتا کہ پوری فصل فروخت کر دی جاتی ہے، اور اس طرح پھل کے آئے بغیر اس کو بیچنا شرعاً جائز نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ جب تک پھل ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک بیچنا جائز نہیں۔ اس شرعی حکم کی وجہ سے بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بازاروں میں جو پھل فروخت ہوتے ہیں ان کی خرید و فروخت چونکہ اسی طریقے پر ہوتی ہے، اس لیے ان پھلوں کو خرید کر کھانا جائز نہیں۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان پھلوں کو کھانے کی گنجائش ہے، البتہ خود ہمیشہ احتیاط کی اور ساری عمر بازار سے پھل لے کر نہیں کھایا اور دوسروں کو کھانے کی اجازت دے دی۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، جس چیز کی دوسروں کو تلقین کرتے ہیں اس سے زیادہ خود اس پر عمل کرتے ہیں، تب ان کی بات میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ بچوں کو مارنے کا طریقہ۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ نے ایک عجیب نسخہ بتایا ہے۔ فرماتے تھے کہ جب کبھی اولاد کو مارنے کی ضرورت محسوس ہو یا اس پر غصہ کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو جس وقت غصہ آ رہا ہو تو اس وقت نہ مارو، بلکہ بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے اس وقت مصنوعی غصہ پیدا کر کے مار لو۔ بچوں کو مارنے کا طریقہ۔ مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ نے ایک عجیب نسخہ بتایا ہے۔ فرماتے تھے کہ جب کبھی اولاد کو مارنے کی ضرورت محسوس ہو یا اس پر غصہ کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو جس وقت غصہ آ رہا ہو تو اس وقت نہ مارو، بلکہ بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس وقت مصنوعی غصہ پیدا کر کے مار لو، اس لیے کہ جس وقت طبعی غصہ کے وقت اگر مارو گے یا غصہ کرو گے تو پھر حد پر قائم نہیں رہو گے، بلکہ حد سے تجاوز کر جاؤ گے، اور چونکہ ضرورتاً مارنا ہے اس لیے مصنوعی غصہ پیدا کر کے پھر مار لو تاکہ اصل مقصد بھی حاصل ہو جائے اور حد سے گزرنا بھی نہ پڑے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ساری عمر اس پر عمل کیا کہ طبعی غصے کے وقت نہ کسی کو مارا اور نہ ڈانٹا، پھر جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تو اسے بلا کر مصنوعی قسم کا غصہ پیدا کر کے وہ مقصد حاصل کر لیتا تاکہ حدود سے تجاوز نہ ہو جائے، کیونکہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں انسان اکثر و بیشتر حد پر قائم نہیں رہتا۔ فاسق و فاجر کی غیبت جائز نہیں۔ حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما موجود تھے۔ اسی مجلس میں کسی شخص نے حجاج بن یوسف کی برائیاں شروع کر دیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ٹوکا اور فرمایا کہ دیکھو یہ جو تم ان کی برائیاں بیان کر رہے ہو یہ غیبت ہے، اور یہ مت سمجھنا کہ اگر حجاج بن یوسف کی گردن پر سینکڑوں انسان کا خون ہے تو اب اس کی غیبت حلال ہو گئی، حالانکہ اس کی غیبت حلال نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ جہاں حجاج بن یوسف سے ان سینکڑوں انسانوں کے خون کا حساب لیں گے جو اس کی گردن پر ہیں، تو وہاں اس غیبت کا بھی حساب لیں گے جو تم اس کے پیچھے کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین۔ لہذا یہ مت سمجھو کہ فلاں شخص فاسق و فاجر اور بدعتی ہے، اس کی جتنی چاہو غیبت کر لو، بلکہ اس کی غیبت کرنے سے احتراز کرنا واجب ہے۔ غیبت سے بچنے کا علاج۔ حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی، مجھے معاف کر دیجئے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے، وہ یہ کہ پہلے یہ بتا دو کہ کیا غیبت کی تھی، تاکہ مجھے تو پتہ چلے کہ میرے پیچھے کیا کہا جاتا ہے۔ کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا، اگر بتا دو گے تو میں معاف کر دوں گا۔ پھر فرمایا کہ میں اس کی حکمت پوچھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جو بات میرے بارے میں کہی ہو وہ درست ہو
اور واقعی میرے اندر وہ غلطی موجود ہو اور پوچھنے سے وہ غلطی سامنے آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچنے کی توفیق دے دیں گے، اس لیے میں پوچھ لیتا ہوں۔ لہذا اگر غیبت سرزد ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس سے کہہ دو کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے۔ اس وقت دل پر آرے تو بہت چلیں گے، اپنی زبان سے یہ کہنا تو بڑا مشکل کام ہے، لیکن علاج یہی ہے، 2-4 مرتبہ اگر یہ علاج کر لیا تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے سبق ہو جائے گا۔ بزرگوں نے اس سے بچنے کے دوسرے علاج بھی ذکر فرمائے ہیں۔ مثلا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دوسروں کا تذکرہ زبان پر آنے لگے تو اس وقت فوراً اپنے عیوب کا استحضار کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دوسروں کا تذکرہ زبان پر آنے لگے تو اس وقت فوراً اپنے عیوب کا استحضار کرو۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو عیب سے خالی ہو، اور یہ خیال لاؤ کہ خود میرے اندر تو فلاں برائی ہے، میں دوسروں کی کیا برائی بیان کروں۔ اور اس عذاب کا دھیان کرو جس کا بیان ابھی ہوا کہ ایک کلمہ اگر زبان سے نکال دوں گا لیکن اس کا انجام کتنا برا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ اس بلا سے نجات عطا فرما دیجئے۔ جب کبھی مجلس میں کوئی تذکرہ آنے لگے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، یا اللہ یہ تذکرہ مجلس میں آ رہا ہے، مجھے بچا لیجئے، میں کہیں اس کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔